اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے جامعہ مظہر الایمان کے مدیر آغا محی الدین کاظم صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں طلاب اور مومنین کے فائدے کے لیے نہج البلاغہ کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ آئیے ذرا ان سے چند سوالات کرتے ہیں کہ وہ جو کہ اتنے سالوں سے نہج البلاغہ کے اوپر درس و تدریس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تقریباً 30 سال سے نہج البلاغہ کے اوپر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کیوں اہم سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلام مجید کو اپنے محبوب کے قلب مطہر پہ نازل فرمایا، جو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ باقی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ کی ذات نے دی ہے۔ قرآن مجید کے بعد تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو کتاب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ وہ ادبی لحاظ سے، عربی ادب کے اعتبار سے اور تمام اسلامی موضوعات کو جامع ہے، جس کا آغاز امیر المومنین توحید کے خطبہ سے فرماتے ہیں۔ تمام اسلامی عقائد، عبادات اور اخلاقیات کے اوپر حضرت امیر المومنین نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اگر ایک انسان نہج البلاغہ کا عالم ہو جائے تو گویا وہ شریعت کے بہت سارے مسائل سے آگاہ ہو جائے گا۔ میں جب جامعہ مظہر الایمان میں تدریس کے لیے آیا تو نصاب میں 2 کتابوں کو شامل کیا، اول کلاس سے لے کر آخر کلاس تک نصاب کا حصہ قرار دیا۔ ایک قرآن مجید اور دوسرا احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین کو۔ احادیث کے ساتھ ساتھ 2 سال کے بعد ہم نے نہج البلاغہ کی تدریس ہم شروع کرتے ہیں اور ضروری قرار دیا کہ نصاب کا نہج البلاغہ حصہ ہوگا۔ نہج البلاغہ کے حضرت امیر المومنین کے اس کلام کو یوں میں تفریق نہیں کر سکتا کہ فلاں خطبہ بہتر ہے، فلاں۔ میں پورے کے پورے نہج البلاغہ کو کہ ایک بے مثال اور وہ جملہ کہ امیر المومنین کا کلام فوق کلام المخلوق اور تحت کلام الخالق، اس جیسی اور بے نظیر کتاب میری نظر میں نہیں تھی کہ جس کو عربی ادب بھی ہو، جس میں عقائد بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں اور عبادات کے اوپر بھی بحث ہو۔ نہج البلاغہ سے بہتر میں نے کسی کتاب کو نہ سمجھا، اس وجہ سے اس کو بطور نصاب شامل کیا اور اس کو ہمارے مدرسے میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ آغا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں تو کئی موضوعات کے اوپر مولا امیر کائنات نے گفتگو کی ہے، آپ سر فہرست کن موضوعات کو قرار دیتے ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ نہج البلاغہ پورے کا پورا وہ ہمارے لیے رہنما اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو نہ فرمائی ہو، حتیٰ کہ بہت جزیات کے بارے میں بھی حضرت نے گفتگو فرمائی ہے۔ مثلاً حضرت ان عاملین کو جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ میں حیوانات کو لے کے آئیں، ان کے بارے میں بھی حضرت نے ہدایات کی ہیں کہ سارا دن ان کو نہ چلائیں، ایک وقت ان کو ان کے کھانے کے لیے رکھیں، آرام کے لیے رکھیں، یعنی اس حد تک حضرت نے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو نہج البلاغہ میں بنیادی طور پر تو عقیدہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کی گئی ہے، اور پھر امیر المومنین نے عبادات کے بارے میں جو اہمیت بتائی ہے، خصوصاً نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، اور حضرت کی اس وصیت کو جو ضرور پڑھنا چاہیے تمام لوگوں کو، جو حضرت نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کی ہے۔ اور پھر خطبہ حمام جس میں متقین کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اس کا بھی اس کو پڑھنا فقط کافی نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقیوں کے امام ہیں امیر المومنین، تو ہم اس لسٹ میں آ جائیں کہ امیر المومنین ہمارے امام ہوں۔ تو تقریباً ہم نہج البلاغہ اول سے ترتیب کے ساتھ پڑھاتے ہیں، البتہ بعض مکتوبات جو ہیں اور بعض خطبات جو ہیں حضرت کے، وہ بھی چونکہ سارا نہج البلاغہ ایک دو سال میں نہیں پڑھایا جا سکتا، تو پھر منتخب جو خطبات ہیں ان کی بھی تدریس کرتے ہیں۔ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک کثیر تعداد شاگردوں کی ہے جو کہ پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر کوئی مدرس ہے اور کوئی مبلغ ہے اور اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میری تمام دوستوں سے اور تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی وہ تدریس کر رہے ہوں، کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں خطیب ہوں، ان دو کتابوں کی تدریس کو ترک نہ کریں۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا احادیث معصومین، اور بالخصوص نہج البلاغہ جو ہے اس کا درس نوجوانوں کے لیے ضرور جاری رکھیں۔ البتہ جس قسم کے افراد ہوں اور جو ان کی ضرورت ہو، اس ضرورت کو مد نظر رکھ کے حضرت کے وہ خطبات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک انسان ساز کتاب ہے۔ اگر اس کے وہ خطبات کہ جو حضرت نے انسانی تربیت کے لیے بیان کیے ہیں، اگر نوجوانوں کے لیے بیان کیے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر اثر نہ ہو۔ تو جو مبلغین ہیں، خطباء ہیں، ان کو نہج البلاغہ کے خطبات، حضرت کا وہ جو خود کلام ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کا کلام ہے اور ایک خود امام کا کلام ہے۔ عام آدمی کے کلام میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا معصوم کے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک عالم دین سے دعائے کمیل کے بارے میں سوال کیا کہ کیا دعائے کمیل جو ہے یہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت ہے، تو کیا یہ مولا کا کلام ہے، اس کی سند صحیح ہے؟ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ وہ سند کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن دو باتیں مجھے معلوم ہیں کہ خود دعائے کمیل کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ معصوم کا کلام ہے، اور دوسرا جس طرح امیر المومنین نے اپنے مالک حقیقی سے گفتگو کی ہے، میں اس انداز سے نہیں کر سکتا۔ یعنی جو کلام معصوم کا کلام ہوتا ہے، عام آدمی اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا۔ یقیناً اگر نہج البلاغہ کو اپنی محافل میں، مجالس میں اور مسجد میں اگر امام جماعت اس کو بیان کریں گے، یا مدرس تدریس میں طلبہ کو وہ فرامین بتائیں گے، تو اس میں یقیناً اس کا اثر ہوگا، اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ دو کتابیں جو ہیں ان کا درس جاری رہنا چاہیے۔ صاحب ابھی تو آپ نے اپنے شاگرد جو کہ مدرسین اور مبلغ تھے ان کے بارے میں نصیحت کی ہے، اگر آپ
باقی اپنے قوم کے نوجوانوں کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ انہیں نہج البلاغہ سے کیسے استفادہ کرنا چاہیے؟ نہج البلاغہ ایک ضخیم کتاب ہے، وہ ایک قاری کے لیے، ایک نوجوان کے لیے، اس کے لیے بہت ساری مدت چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے۔ میں ان لوگوں سے کہ جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو نہج البلاغہ سے جو ضروری مثلا خطبہ توحید ہے، توحید در نہج البلاغہ، یا خطبہ حمام ہے، متقیوں کی صفات ہیں، یا حضرت کی وصیت ہے، یا دیگر اور خطبات ہیں، ان منتخب خطبات کو الگ کتابچوں کی صورت میں چھاپ کے اگر وہ نوجوانوں کو دی جائیں تو ایک نوجوان ایک نشست میں یا 2 نشستوں میں وہ پڑھ بھی لے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ اور اسی طریقے پہ جو علماء کرام ہیں ہمارے، چاہے وہ مدرسین ہوں، مبلغین ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، ان کو مختلف جگہوں پہ نہج البلاغہ کی نشستیں رکھنی چاہیے نوجوانوں کے لیے، اور مہینے میں 15 دن میں، ہفتے میں ایک درس جو ہے وہ نوجوانوں کا ہونا چاہیے، جس میں حضرت کے وہ خطبات جو حضرت نے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بیان کیے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور جو انسان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں وہ، یا وہ عبادات کے بارے میں جو حضرت کے خطبات ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ اگر یہ کام کیا جائے تو یقیناً ہماری قوم کے نوجوانوں پہ ایک اچھا اثر ہوگا اور ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ آغا صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ناظرین کے لیے امام علی علیہ السلام کے کون سے فرمان کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایک فرمان آغا صاحب۔ ویسے تو نہج البلاغہ پورے کا پورا، نہج البلاغہ کا ہر جملہ، نہج البلاغہ کا ہر خطبہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب اس میں ایک البتہ فرمان جو مختصر ہے اور کلمات قصار میں ہے، غالباً کلمات قصار میں 95 نمبر پہ حضرت کا یہ فرمان ہے، اور حضرت فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل، جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ مقبول ہونے والا عمل تو تھوڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت کا یہ فرمان، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی یہ عمل کرتا رہے، اگر وہ باتقویٰ نہیں ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خالق اکبر نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ بہتر عمل یقیناً اللہ کی نظر میں قبول ہوگا۔ اب ایک انسان بہت زیادہ عمل کرتا ہے لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا عمل کرتا ہے، مختصر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول کر لیتی ہے تو اس عمل کو قلیل نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ کی ذات نے قبول کیا ہے۔ اصل معیار قبولیت پروردگار ہے، عمل وہی کثیر ہوگا جس کو اللہ کی ذات قبول کرے گی، چاہے وہ مقدار میں قلیل ہی کیوں نہ ہو، اجر کے حساب سے یقیناً وہ کثیر ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے گی۔ خدا بند عالم کی ذات ہم سب کو مولا امیر المومنین کے کلام اور تعلیمات قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو نہج البلاغہ کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، خدا بند عالم کی ذات ان کو اور زیادہ کوشش کرنے کے لیے توفیق دے کہ وہ نہج البلاغہ اور امیر المومنین کے اس کلام کو عام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ماہ مبارک میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آغا صاحب، آپ کے اس پروگرام میں آنے کی ہم نہایت مشکور ہیں، اور خدا آپ کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ